اس کے بعد آخری تجویز ہے، وہ کیسے کہیں، اپنی زبان سے کیا کہیں، اسرائیل کی جارحیت پر وقتی ہے۔ میں سمجھ نہیں پاتا، یہ دنیا اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہے، لیکن جو ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، جو ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے فلسطین کی سرزمین میں، اور یہ ناچ ناچنے والی دنیا کی سپر طاقتیں اور مہذب طاقتیں ہیں جن کو لوگ اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں، وہ یہ سارا ظلم دیکھ رہے ہیں مگر سوائے تجاویز منظور کرنے کے کچھ نہیں کر رہے۔ عجیب بات ہے، ظالم کا ہاتھ کوئی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فلسطینی اپنے گھر میں ہے، غزہ ان کا وطن ہے، مسجد اقصی سارے مسلمانوں کا قبلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے معراج کا شرف حاصل ہوا، آپ نے 1.25 لاکھ نبیوں کی وہاں امامت فرمائی۔ اسی فلسطین سے سلیمان علیہ السلام نے ساری کائنات پر حکومت فرمائی۔ وہیں داؤد علیہ السلام کی محراب تھی جن کی تلاوت کے ساتھ شجر و حجر، پہاڑ، در و دیوار جھوم جایا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام، مریم علیہ السلام کا سارا قصہ اسی سرزمین کا ہے۔ نبی آخر الزمان کی امت اس سرزمین کو آباد کرنے والی ہے، آپ اس کے متولی ہے، آپ کی امت اس کی پاسبان ہے۔ یہ تورات میں لکھا ہے، زبور میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، اللہ کا فرمان ہے، نبیوں نے بشارت دی ہے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے علماء نے، گورنر نے، عمرا نے، سلاطین نے اس سرزمین کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دیا۔ لیکن آج صورتحال ایسی ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کو نہ اللہ کا خوف ہے، نہ آسمانی کتابوں کا پاس و لحاظ ہے، نہ اپنے نبیوں کی نصیحت، ان کے وعدے وعید کا خوف ہے۔ ان کے منہ کو مسلمانوں کا خون ایسا لگ گیا ہے، ایسا لگ گیا ہے، ایسا لگ گیا ہے کہ آج 70 سال سے نہتے فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ مہذب دنیا، رسوائے عالم امریکہ اور اس کے مددگار ممالک سوائے کچھ تجاویز پاس کر دینے کے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ الٹے ان کو اپنے ہتھیار فروخت کر رہے ہیں۔ بات امن کی کریں گے اور ہتھیار کی کمپنیاں قائم کریں گے، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جمعیت علماء کے ورکروں سے بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب ہتھیار بنائے جائیں گے، ہتھیار چلائے جائیں گے، ہتھیار بیچے جائیں گے، ہتھیار خریدے جائیں گے، تو دنیا میں امن کیسے قائم ہو جائے گا؟ ان بڑے بڑے ملکوں کا بجٹ، جنگی بجٹ، ہتھیار کا بجٹ، ایٹمی بجٹ، بارود کا بجٹ، توپوں کا، گولی اور بارود کا عام انسانوں کی روزمرہ کی زندگی سے بہت زیادہ ہے۔ انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے، ننگا ہے، اسے وقت پر 2 روٹی میسر نہیں ہے، مگر جن کے منہ کو انسانوں کا خون لگا ہوا ہے وہ جنگوں پہ جنگیں کیے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا ہم کو شریف کہے۔ ہیروشیما، ناگاساکی کی داستان ابھی دنیا بھولی نہیں ہے۔ افغانستان میں کیا کچھ ننگا ناچ ناچا گیا، دنیا بھولی نہیں ہے۔ ویتنام میں کیا ہوا، دنیا بھولی نہیں ہے۔ اور اب غزہ میں جو ہو رہا ہے، دنیا کے اکثر انسان جن کے دل میں، جن کے سینے میں انسان کا دل ہے اور اس میں درد ہے، وہ دیکھ رہے ہیں مگر بے بس ہے، کیونکہ طاقت ظالموں کے ہاتھ میں ہے اور وہ ظالم جنگ رکوانا نہیں چاہتے۔ جمعیت علماء نے ہمیشہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ ہمارا ملک بھی عرصے تک غلام تھا، غلامی کے درد کو ہندوستانی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جواہر لال نہرو سے لے کر کے اب تک ملک کی خارجہ پالیسی یہی تھی کہ فلسطین فلسطینیوں کا، لیکن آج ان فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اپنی طاقت پر یہی کر سکتی ہے کہ ان کی حمایت میں کھڑے ہو جائے، امن کی اپیل کرے، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے کوشش کرے، ظالم کی مذمت کرے۔ ہم اتنی دور بیٹھ کر کے اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن جب یہ بات صدر محترم فرماتے ہیں تو اس کا پوری دنیا پر اثر پڑتا ہے۔
فلسطین کے شہداء کو راحت ملتی ہے، ان کے ورثہ کو، زخمیوں کو، شہیدوں کو، بے گھر ہوئے مظلوم لوگوں کو حضرت کی تائید سے راحت ملتی ہے، کیونکہ حضرت کے ساتھ پورا ملک کھڑا ہوگا۔ ہمارے اس پروگرام کا ایک اہم حصہ اسرائیلی جاہلیت کے خلاف تجویز بھی ہے، جس میں ہم رسوائے عالم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں اور فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، آسان سی بات ہے، امریکہ امریکیوں کا ہے، برطانیہ برطانیوں کا ہے، ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے، چھوٹا سا ملک ہے نیپال نیپالیوں کا ہے، تو فلسطین اسرائیلیوں کا کیسے ہو جائے گا؟ اپنے ملک کے حدود سے باہر آ کر کے چرچ پر، مسجدوں پر، پیس علاقوں میں، خیموں پر، حتیٰ کہ بھوکے پیاسے لوگ جب ریلیف کے کچھ دینے جاتے ہیں، ان ننگے اور بھوکوں پر اسرائیلی فوج گولی چلاتی ہے، ان کی لاشیں خاک و خون میں تڑپتی ہیں، لیکن انصاف کے علمبردار لوگوں کو رحم نہیں آ رہا ہے، غیرت نہیں آتی۔ اتنا ظلم تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ چنگیز کا نام لیا جاتا ہے، ہٹلر کا نام لیا جاتا ہے، ہلاکوں کا نام لیا جاتا ہے، وہ مورخین بہادر تھے جنہوں نے ان کو ظالم کہا۔ آج جن کے ہاتھوں میں قلم ہے وہ سبتا کے غلام ہیں، سپر پاور طاقتوں کے غلام ہیں، وہ پالیسی وہ بنا کر کے مینٹین کرتے ہیں جو یہ ظالم آقا چاہتے ہیں۔ اس لیے جتنی پرزور مذمت ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے، سارے قلم رک جائیں، زبانیں خاموش ہو جائیں، لوگ مصلحت آمیز بن جائیں، بزدل ہو کر کے خاموشی اختیار کر لیں۔ مگر جمعیت علماء اپنی ذمہ داری کو سمجھتی ہے اور ہمارے ملک کا دستور ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کر سکتے ہیں، وہاں امن کی اپیل کر سکتے ہیں، ان کے آزادی کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کر سکتے ہیں۔ اسی مضمون کی تجویز پیش کرنے کے لیے میں ریاست کرناٹک کے صدر محترم مولانا عبدالرحیم رشادی دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف تجویز کے الفاظ پڑھ کر کے سنائیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اب تک جو 4 تجاویز آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان کا تعلق ملکی حالات سے تھا، اور میرے ذمہ جو تجویز پیش کرنے کا حکم ہوا اس کا تعلق عالمی سطح سے، وہ علاقہ اور وہ قوم جو 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ظلم سہ رہی ہے، لیکن کبھی جھکنے کے لیے تیار نہیں، برابر مسلسل اپنا حق وصول کرنے پر ڈرتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے ایک نہ ایک دن ان کو حق مل کر رہے گا، ظالم ہر حال میں ناکام ہو کر رہے گا۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے ظلم کتنا ہی بڑھ جائے لیکن ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہونا ہے۔ 1 سال پرانی بات ہے جب ان مظلوموں نے ایک انگڑائی لی اور ظالموں کے علاقے میں گھس گئے، ان کے کمانڈروں کو گرفتار کر لیا، بڑی جواں مردی کا ثبوت دیا، تو ایک آواز یہ بھی اٹھی کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اس وقت ہندوستان کی ہماری ایک زبان تھی، امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدد العالی، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر فلسطینیوں کا ظالموں کے علاقے میں گھس جانا اور ان کی فوجوں کو گرفتار کر لینا
اور اپنی ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا اگر یہ دہشت گردی ہے تو پھر ہمارے ہندوستان کے وہ مجاہد جنہوں نے انگریز کو یہاں سے نکالا، ظلم و ستم کا خاتمہ کیا اور ظالم انگریز کو یہاں سے بھگایا، تو کیا وہ مجاہدین، چاہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہو، جواہر لال نہرو ہو یا پھر مہاتما گاندھی ہو، کیا یہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں؟ حضرت صدر محترم نے یہ آواز اس وقت لگائی جبکہ حضرت نے افضل الجہادی کلمت الحق کی عند سلطان جائر کا پورا حق ادا کیا کہ آپ نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہا کہ وہ مجاہدین ہیں، وہ اپنے وطن کی آزادی چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے سے میرے ذمہ جو تجویز سپرد کی گئی اس کا متن میں آپ کے سامنے پورا پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجویز نمبر 5 بسلسلہ اسرائیلی جارحیت منظور کردہ تحفظ آئین ہند و قومی ابدیتی کانفرنس زیر اہتمام جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ، منعقدہ 15 دسمبر 2024 بروز اتوار، جے راج گارڈن، بائی پاس روڈ، آزاد نگر، کڑپا، آندھرا پردیش۔ جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ کے تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس رسوائے عالم غاصب اسرائیل کے درجہ صفت حکمرانوں کے سفاکانہ اور وحشیانہ مسلسل بمباری کے خلاف شدید نفرت و حقارت کا اظہار کرتی ہے۔ اسرائیل کی بربریت اور بہیمانہ بمباری گزشتہ 1 سال سے نہت کے معصوم بے گناہ بچوں اور عورتوں پر مستقل جاری ہے، جس کے نتیجے میں شہر کے شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس وقت فلسطین میں ایک قیامت صغریٰ برپا ہے۔ اسرائیل کی بمبار طیاروں نے امریکہ کی تباہ کن ہتھیاروں کے ذریعے انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے ان اسپتالوں کو بھی ڈھیر میں تبدیل کر دیا جہاں زخمیوں کا علاج جاری تھا۔ غزہ کی متعدد بستیاں مسمار کر دی گئی، جس میں لاتعداد معصوم بچے ملبے تلے دب کر جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے مظلوم فلسطینیوں کی امدادی سامانوں کی فراہمی میں بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائی آبادی بھی متاثر ہے۔ افسوس کہ اسرائیل کی کھلی جارحیت کے خلاف انسانی حقوق کا مسلسل راگ الاٹنے والے عالمی ادارے بھی چپ ہیں۔ امریکہ اور مغربی طاقتوں کی ایما پر اقوام متحدہ جنگوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر آواز بلند کرتی ہے، جبکہ یونیسیف سمیت UNO کے زیر دیگر ذیلی ادارے خواتین اور بچوں کی فلاح اور بہبود کے نام پر بے تحاشا رقم خرچ کرتے ہیں، لیکن فلسطین میں 1 سال سے زائد اسرائیل کے وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 50,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ مغربی طاقتوں اور ان سے وابستہ مذکورہ بالا اداروں کا مصلحت آمیز رویہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تمام وحشیانہ کارروائیوں کی کھلے عام حمایت دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کہا جانے والا امریکہ ہے۔ اس لیے امریکہ کی موجودہ حکومت کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ میں ہونے والی ہلاکتوں اور تباہی کو تاریخ کی بدترین صورتحال قرار دیتے ہوئے اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف صرف بیان جاری کرنے پر اکتفا کر لیا ہے۔ فلسطینیوں پر مظالم کے سلسلے میں دنیا کا دوہرا معیار سامنے آ چکا ہے، جبکہ دنیا کے امن پسند عوام سراپا احتجاج ہیں، فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب اسرائیل کے خلاف مسلسل آواز بلند کر رہے ہیں، مگر افسوس عالمی قوتیں خاموش ہیں۔ جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ کی
تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس، اقوام متحدہ، یورپی یونین، ورلڈ مسلم لیگ، حکومت ہند اور تمام انصاف پسند بین الاقوامی اداروں سے اپیل کرتی ہے کہ اسرائیل کے وحشیانہ بمباری اور بہیمانہ جنگی کارروائی کو بند کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ کنونشن دنیا کے تمام امن پسند ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسرائیل کی حمایت اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کو بلا تاخیر بند کرے تاکہ فلسطینیوں کے لیے انسانی ضروریات کی رسائی ممکن ہو سکے۔ جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ کی تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس استقلال اور حریت پسند فلسطینیوں کو اپنی قلبی ہمدردی کا یقین دلاتی ہے اور ان کے مطالبہ حریت و آزادی کی دل و جان سے تائید کرتی ہے، اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے حوصلے اور ہمت کو بلند رکھتے ہوئے ان کی نصرت کرے، نیز ظالم طاقتوں اور ان کے ہم نواؤں کو نیست و نابود کرے۔ آمین۔